اللہ رب الجلال والاکرام نے جا بجا قرآن مجید میں توجہ دلائی، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ جو مصیبتیں ہیں نا دنیا میں، یہ جو فسادات ہیں نا، امت مسلمہ کٹ رہی ہے، خون مسلم ارزاں ہے، پانی سے زیادہ سستا ہے، تم ایک دوسرے سے وہاں دست و گریباں ہو، تمہاری معاش کا بیڑا غرق ہو گیا، وباؤں کے پنجے میں تم جھگڑے ہوئے ہو، آج فقط و انتصاب انسانی زندگی سے رخصت ہو گیا، وہ بڑی بڑی سائنسی اور یہ کمال پہ پہنچی ہوئی حکومتیں اور سلطنتیں اور قومیں آج رو رہی ہیں اپنی تقدیر کو بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تمہارے سامنے ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند اعمال کی طرف توجہ دلاؤں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یا معاشر المہاجرین، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مخاطب کر رہے ہیں، امتیوں 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں سے کسی میں پھنس جاؤ گے تو دردناک عذاب دنیا میں تمہارا مقدر بنے گا۔ اللہ اکبر۔ آخرت کا جو عذاب ہے نا وہ تو جہنم ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور جہنم کے پھر مدارج، درکات ہے، کم گہری جہنم ہے، زیادہ تکلیف والی جہنم ہے، اس سے زیادہ گہری اور تکلیف والی جہنم ہے۔ یہ میں دنیا کے عذابوں کی بات کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہارا نبی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم پہ یہ مصیبتیں آئیں۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين كفروا، والاوجاع التي مست، گناہ کیا ہے؟ جب قوموں میں بے حیائی عام ہو جائے گی، اور بے حیائی کیسی؟ بے حیائی کے پیمانے تبدیل ہو گئے۔ ابھی آپ چند سال پیچھے چلے جائیں، 20-25 سال، یہ تہذیب جدید کا جب طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں سرایت نے کیا تھا، مغربیت نمازی اتنی عام نہیں تھی، وہ لباس جو آج عزت اور تہذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے، اللہ کی قسم شریف گھرانوں میں وہ لباس پہنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تھا جو نخوب و تدریج پر بھی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے زمین۔ 20 سال پہلے وہ چیز تمہارے لیے معیوب تھی، آج وہی چیز تہذیب کا معیار کہری، عزت اور شرافت کا سمبل قرار پائی۔ وہ مجھے یاد ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، وہ ٹوپی والے بڑے بڑے برقعے ہوتے ہیں، شریف گھرانوں کی عورتیں وہ پہن کے نکل گئی۔ تہذیب تبدیل ہوئی، فیشن بدلا، برقعوں کا سٹائل بدل گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مسئلہ پردے کا ہے، برقع کیسا ہے اس سے غرض نہیں، شریعت کو پردہ چاہیے، پردہ مطلوب ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، کتنے فیصد طبقہ ہے جو پردہ کرتا ہے؟ جو نہیں کرتے ہم ان کی بات نہیں کرتے، کتنے فیصد طبقہ جو پردہ کرتا ہے؟ اور جو پردے کے نام پہ بے پردگی ہوتی ہے، یہ کیا؟ میری مائیں اور بہنیں سنیں، اچھی کریں گے میری بات۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، بناؤ سنگار کر کے محمود مجلسیں ہیں، مرد و زن اکٹھے ہیں، یہ کون ہے جس کے پیچھے بائی پہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے میری عزت میری ماں بہن بیٹھی ہوئی ہے، یہ کس کے ساتھ بازار میں ننگے بازوؤں کے ساتھ بھاؤتا
انسانی تاریخ میں ان وائرسوں کا کبھی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی. اللہ جو وائرس کو مسلط کرے گا سبب کیا ہوگا؟ بے حیائی اور اس کا اعلان. یہ تو ذاتی مسئلہ ہے. تیرے سارے مسئلے ذاتی تھے جب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تیرے سارے مسئلے ذاتی تھے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منکر تھا. جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، لباس اسلام اپنے جسم پہ اوڑھ لیا، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی عظمت کی. وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَبَلِ الْعَالِيِّ حَيْثُمَا قِيلَ انْحَارَ. اب تیرا کوئی مسئلہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے. جیسا تیرا رب چاہتا ہے، جیسا تیرا نبی چاہتا ہے، تو ویسا کرے گا. تجھے اپنی ذات پہ کوئی اختیار حاصل نہیں.